کیا واقعی 1966 میں ہندوستان کے ایک شہر اگرتلا میں پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے کا نقشہ تیار ہو چکا تھا؟ ایک ایسا کیس جس کے 232 گواہ اور ٹھوس ثبوت موجود تھے، عدالت میں ریت کی دیوار کیسے بن گیا؟ اور 2011 میں بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ میں ایسا کیا گونجا جسے سن کر سب کے پیروں تلے زمین ہلنے لگی؟ آئیے بات بنگلہ دیش کی سرحد سے صرف 4 کلومیٹر دور بھارت کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام اگرتلا ہے۔ اگر ڈھاکہ سے گاڑی کے ذریعے سفر کیا جائے تو اگرتلا پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے بارڈر سے اگرتلا کا سفر بمشکل سے 15-20 منٹ میں طے ہو جاتا ہے۔ 1966 میں اسی شہر میں ایک خفیہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان کے ایک اہم سیاسی رہنما شیخ مجیب الرحمان بھی موجود تھے۔ اس خفیہ ملاقات میں مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے ایک منصوبے پر غور کیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں موجود پاک فوج کی کچھ بنگال یونٹیں بغاوت کر دیں گی اور مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کو قید میں لے لیں گی۔ اس کے بعد یہ یونٹیں مشرقی پاکستان کے چند علاقوں پر قبضہ کر کے آزادی کا اعلان کر دیں گی اور یوں ایک نئے ملک بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ اس کے بعد فوجی مدد کے لیے بھارت سب سے پہلے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا، پھر بھارتی فوج طاقت کے زور پر مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان فضائی اور بحری راستے بند کر دے گی تاکہ مغربی پاکستان سے کوئی بھی فوجی دستہ مشرقی پاکستان نہ پہنچ سکے۔ جب کسی قسم کی مزاحمت باقی نہ رہے گی تو یہی باغی فوجی پورے مشرقی پاکستان میں آزادی کا اعلان کر دیں گے۔ یہ خفیہ ملاقات اپنے اختتام کو پہنچی اور شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ واپس آ گئے۔ اس ملاقات اور اس منصوبہ بندی کو تاریخ میں اگرتلا سازش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگرتلا سازش کو آگے بڑھانے میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ پاکستان بحریہ کے ایک اعلیٰ افسر معظم حسین بھی شامل تھے۔ شیخ مجیب الرحمان اور معظم حسین دونوں کو بھارت کی جانب سے بھاری رقم مالی مدد کے طور پر دی جاتی تھی۔ یہ رقم وہ آپس میں اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ مالی مدد بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر فرسٹ سیکرٹری PN ملہوترا کے ذریعے فراہم کی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس منصوبے میں تقریباً 1500 افراد شامل ہو گئے۔ معظم حسین اور ان کے ساتھیوں کی بھارتی کمیشن کے افسران سے متعدد ملاقاتیں ہوئی۔ عوامی لیگ کے کئی رہنما اگرتلا جا کر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی حکام سے ملتے رہے۔ ڈھاکہ، چٹاگانگ اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں بھی خفیہ ملاقاتیں کی گئیں۔ یہ رابطے مسلسل جاری رہے، لیکن شیخ مجیب الرحمان نے اس بات پر زور دیا کہ مشرقی پاکستان کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جانی چاہیے۔ اگر اس وقت مشرقی پاکستان کو حقیقی خود مختاری دی جاتی یا اس کی تیاری سنجیدگی سے کر لی جاتی تو شاید بنگلہ دیش کا قیام کبھی عمل میں نہ آتا۔ اسی مقصد کے تحت شیخ مجیب الرحمان کی جانب سے 6 نکات پیش کیے گئے۔ یہ 6 نکات شیخ مجیب الرحمان نے لاہور میں پیش کیے۔ یہ مطالبات پوری بنیادی طور پر مشرقی پاکستان کے حقوق کے لیے تھے، لیکن مغربی پاکستان میں انہیں ریاست پاکستان کے خلاف تصور کیا گیا۔ پاکستانی حکومت نے ان نکات کو پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش قرار دیا اور 1966 میں شیخ مجیب الرحمان کو دفاعی قوانین کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان ابھی جیل میں ہی تھے کہ اسی دوران اگرتلا سازش کا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اگرتلا منصوبے میں شامل کچھ افراد کو شبہ ہوا کہ شیخ مجیب انڈیا سے ملنے والی رقم انہیں پوری تقسیم نہیں کرتے بلکہ خود رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے ڈھاکہ میں موجود فوجی اعلیٰ حکام کو خط لکھ کر اس سازش کا پردہ چاک کر دیا۔ ایوب خان کی حکومت حرکت میں آئی اور دسمبر 1966 میں نیوی اور ایئر فورس کے اہلکاروں سمیت کئی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 18 جنوری 1968 کو شیخ مجیب کو باضابطہ طور پر اگرتلا سازش کے الزام میں نامزد کر لیا گیا۔ 19 جون 1968 کو شیخ مجیب سمیت 35 افراد کے خلاف اگرتلا سازش کا مقدمہ ڈھاکہ چھاؤنی میں شروع ہوا۔ یہ مقدمہ ایک خصوصی عدالت میں چلایا جا رہا تھا جس میں پاکستانی میڈیا کے نمائندے بھی موجود تھے۔ عدالت میں پیش ہونے پر شیخ مجیب نے الزامات تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ان کے خلاف ایک سیاسی سازش ہے۔ پاکستانی اخبارات کے مطابق
11 ملزمان کو شیخ مجیب کے خلاف سرکاری گواہان بنایا گیا۔ بعد میں استغاثہ نے 232 گواہوں کی فہرست عدالت میں پیش کر دی۔ ٹرائل کے شروع میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس مقدمے میں شیخ مجیب اور ان کے ساتھیوں کو سخت سزا ہو جائے گی، لیکن پھر حالات نے رخ بدلا۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ مقدمہ جنرل ایوب خان کی حکومت نے جھوٹے الزامات پر قائم کیا تھا۔ تاہم میجر جنرل خادم حسین کے مطابق مقدمہ قانونی طور پر مضبوط تھا، مگر استغاثہ کی سنگین غلطیوں کے باعث کمزور پڑ گیا۔ اس دوران قیدیوں پر پولیس تشدد کی خبریں بھی سامنے آئی۔ کئی سرکاری گواہوں کو انڈین ایجنسی نے خرید لیا اور انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ ان سے زبردستی بیانات لیے گئے تھے، جس سے موقف مزید کمزور ہوتا چلا گیا۔ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئے جب ملزمان فلائٹ لیفٹیننٹ فضل الحق اور سارجنٹ ظہور الحق فرار ہونے کی کوشش کے دوران پولیس اہلکار کے فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ڈھاکہ میں شدید فسادات پھوٹ پڑے۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس اسٹیشنوں اور متعدد سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی۔ اسی دوران جنرل ایوب خان کے خلاف پورے پاکستان میں ایک زبردست عوامی تحریک چل پڑی، جس میں طلباء نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ڈھاکہ میں پولیس فائرنگ سے ایک طالب علم کی ہلاکت کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں حصوں میں شدید احتجاج شروع ہو گیا۔ لاہور، راولپنڈی، پشاور اور کراچی میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور کئی مقامات پر پولیس نے شہریوں پر فائرنگ بھی کی۔ یہ تحریک اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ ایوب خان کو عوامی دباؤ کے سامنے جھکنا پڑا۔ 21 فروری 1969 کو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس اعلان کے اگلے ہی دن 22 فروری کو حکومت نے اگرتلہ سازش کے تمام مقدمات واپس لے لیے اور شیخ مجیب سمیت تمام گرفتار ملزمان کو رہا کر دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے یہ مقدمہ اس طرح اجرت میں ختم کرنے سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ کیس جھوٹ پر مبنی تھا۔ اس سازش کا مرکزی کردار پاک نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر معظم حسین تھے، جو کافی وقت انڈین ایجنسی سے رابطے میں تھے۔ انہوں نے اپنے منصوبے کے لیے بنگال کی کافی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا تھا، لیکن کوئی بھی جماعت ان کے خیالات سے متفق نہ ہوئی سوائے شیخ مجیب الرحمان کے۔ لیکن مجیب بھی شروع میں بنگال کی خود مختاری کے لیے لڑ رہے تھے، علیحدگی کا پلان بالکل بھی نہیں تھا۔ پاکستانی حکومت نے معظم حسین کے بجائے شیخ مجیب کو مرکزی کردار نامزد کر کے ان کے سیاسی قد کو اور زیادہ بڑا کر دیا۔ رہائی کے بعد شیخ مجیب نے 23 فروری کو ڈھاکہ کے ریس کورس میں ایک عظیم عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ اسی جلسے میں عوام نے شیخ مجیب کو بنگلہ بندھو یعنی بنگالیوں کا دوست کا خطاب دیا۔ یوں اگرتلہ سازش ناکام ہونے کے باوجود حکومتی نالائکیوں کی وجہ سے کامیاب ہو گئی۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ 2011 میں بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے سابق ڈپٹی اسپیکر کرنل ریٹائرڈ شوکت علی، جو اس سازش میں ملوث تھے، انہوں نے سازش کا اعتراف کیا تھا کہ وہ کیس جھوٹا نہیں تھا اور وہ اس وقت انڈین ایجنسیز کے ساتھ ملتے رہے تھے اور بنگلہ دیش کی آزادی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ سچ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی سچ اتنی دیر سے سامنے آتا ہے کہ دنیا کے نقشے بدل چکے ہوتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔